کعبے کی طرف رکھ دیتے ہو، خدا فرشتوں سے کہتا موڑ دو، خدا فرشتے آتے ہیں گردن کو مروڑ کے منہ ادھر کر دیتے ہیں. اور فرمایا کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں تمہیں خیال نہیں ہوتا، تم اسے اسی طرح لٹا دیتے ہو، لیکن خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا منہ میرے کعبے کی طرف کر. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں. فرمایا آؤ کہو السلام علیکم یا اہل القبور. دعا آندی جے اور نہیں آندی تے اپنی زبان چاک لے. اے قبرستان والے ہو تھانو سلام ہوئے. پشتو والا پشتو میں بول لے، عربی والا عربی میں بول لے، پٹھواری پٹھواری میں بول لے، پنجابی پنجابی میں بول لے. قبراں والے ہو تھانو سلام ہوئے. تے ایک دن آنا ہے میں بھی آ رہا تھانو ملن واسطے. تسی تے میرے کولو پہلے نمبر لوا کے آ گئے ہو، میرا نمبر بھی آنے والا ہے. یہ کہہ کے قبرستان میں گھسو. فرمایا قبروں پہ چھلانگے نہیں لگاؤ، قبروں کے اوپر پاؤں نہ رکھو. وہ راستہ دیکھو جو چلنے والا ہے، بچو قبروں پر پاؤں نہ آئے. او گدی نشینوں، او قبروں پر گدے لگا کے بیٹھنے والوں، او قبروں کے نذرانے کھانے والوں، اللہ کا نبی تو کہتا ہے قبروں پر پاؤں نہ آئے، تم گدیاں لگا کے بیٹھ گئے ہو. کیا حکم ہے اللہ کے نبی؟ ٹیک نہ لگاؤ قبروں پر. اللہ کے نبی کیوں؟ وہاں تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گل سڑ گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں نہیں، مسلمان کی ہڈیاں چاہے 8 فٹ بھی نیچے پڑی ہوئی ہیں، اگر تم نے قبر پہ ٹیک لگا لی اس ہڈی کو بھی تکلیف ہوگی. نہیں، فرمایا ٹیک مت لگاؤ، قبروں پہ چھلانگے مت لگاؤ. ادب سے، احترام سے قبروں سے پاؤں کو بچاتے بچاتے، جس طرح سانپ چلتا ہے چلتے چلتے جس قبر پہ جانا چاہتے ہو پہنچو، اس کے پاؤں کی طرف اس سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ جدھر اس کا منہ کعبے کی طرف ہے. یوں سمجھو کہ اس کی نگاہیں میری طرف ہیں اور میری نگاہیں اس کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. کھڑے ہو کر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی قرآن آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یوں کہا، فرمایا پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورت پڑھو. پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا پھر یوں نہیں کرو، یوں ہاں سنیا جے مسئلہ، اینج نہ کرو. اسی طرح ہاتھ رکھو اور ہاتھ اسی طرح پڑھنے کے بعد یوں کہو اللہ جی میں جو کچھ پڑھ چکا قبول کر کے اس قبر والی روح کو ثواب دے دے. اے میرا نبی میں یوں کیوں نہ کروں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کوئی جاہل کسی کونے میں قبرستان میں کھڑا ہو اور وہ یوں سمجھے کہ تو شاید اس قبر والے سے کچھ مانگ رہا ہے، حالانکہ تیرے ہاتھ تو رب کے آگے ہیں. لیکن کسی کے دل میں وہم آ جائے کہ شاید پیو کو لو کچھ منگن آیا ہے، شاید اپنی ماں کو لو کچھ منگن آیا ہے. نہ جڑے قبراں وچ ٹر گئے وہ تہاڈیاں دعاواں دے محتاج نے، تانوں دے کچھ نہیں سکدے. ہاں ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو اتنی سمجھ نہ ہو تو فرمایا اب یوں کرے، وہیں کھڑے کھڑے کعبے کی طرح منہ کر لے. کہاں؟ کعبے کی طرح منہ کر لے. اب یوں کر لے تاکہ فرشتیاں نو بھی پتا چلے بھی اے او کعبے والے دا منہ ہے، کعبے والے رب کو لو کچھ مانگ رہے. تے پھر تیسرا مسئلہ بھی شریعت میں علماء نے لکھا، اتنا بھی اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو پھر اسی طرح دعا کر کے قبرستان کے کونے میں آ کے جہاں قبریں ختم ہو گئی وہاں کعبے کی طرح منہ کر کے کھڑا ہو کر کہہ دے اللہ میں جو کچھ پڑھیا سارے قبرستان دی روحاں نو ثواب دے. مسئلہ سمجھ آیا جی؟ اے کوئی نہیں آوے پھلاں دے ہار، ریشمی چادراں، اگربتیاں، دیوے، موم بتیاں،
مجھے سمجھ نہیں آتی، ادھر سے جنازے کے بعد دعا کرتے ہو اللہ جی اینو اگ کو لو بچاویں، اللہ جی اینو اگ کو لو بچاویں، تے ٹر دیو دکان تو اگربتیاں آپ لے لیندے ہو۔ جنازہ ہو گیا، قبر بن گئی، بھائی لاؤ اگربتیاں، اب دوسرا جناب وہ یا تو ماچس ڈھونڈتا ہے یا لیٹر ڈھونڈتا ہے، ادھر دعا کرتا ہے اسے آگ سے بچا، اب خود آگ لگا رہا ہے۔ لگاتے نہیں؟ دعا کرتے ہو اسے آگ سے بچا، ادھر خود آگ لگا، تو آڈے جا بھی کوئی جھوٹا بے ایمان ہے، ادھر دعا منگ دے ہو آگ تو بچا اور خود آگ پہ لاندے ہو۔ نہیں سمجھے ہو میرا مسئلہ سمجھے ہو نہیں؟ ادھروں خود تسی دعا کر دے ہو اللہ اس کو آگ سے بچا، خود آگ لگاتے۔ گاؤں میں کتنی بیوہ یتیم، بیوہ عورتیں یتیم بچے موجود ہیں جو بیچارے تن کے کپڑے سے محتاج ہیں، ان کو کپڑا دیتے نہیں ہو، قبروں پر جا کر 40 ریشمی چادریں چڑھا دیتے ہو۔ اللہ کے بندو تم سے خدا نہیں پوچھے گا؟ یتیموں کو کپڑے پہناؤ، بیواؤں کو کپڑے دو، غریب بچیوں کو کپڑے پہناؤ جن کا تن ڈھپ جائے، وہاں جا کر ریشمی چادریں چڑھاتے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرا نبی آج کے بعد ایسے کسی منافق کی نماز جنازہ کی بھی آپ کو اجازت نہ پڑھنے کی، نہ پڑھانے کی، اور نہ ایسے منافق کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت۔ لوگوں نے لکھا ہے، یہی کتابیں پڑھی ہیں، لوگوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر سے بڑا منافق کوئی نہیں تھا، عمر سے بڑا کافر کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، جو رب منافق کے جنازے کی اجازت نہیں دیتا، جو رب اس کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا، وہ رب مصطفیٰ کو قبر میں ان کو سونے کی اجازت دیتا ہے کہ ساتھ سلا لے۔ بچیا کرو ایسے لوگوں کو۔ اللہ کی خیال ہے، بس کریے تو روٹی کھائیں، میں تو کھادی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن کا 22واں سپارہ گواہی دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی میری ایک درخواست ہے قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر کیا درخواست ہے، کیا کہنے آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے مسلمان بیٹیاں، مسلمان بچیاں، مسلمان عورتیں مدینے کے بازار میں بغیر پردے کے گھومتی ہیں، بغیر پردے کے پھرتی ہیں۔ یہ کافر منافق یہودی بے ایمان، کل مدینے کے فلاں چوک میں اللہ کے نبی میں کھڑا تھا، آپ کی گھر والیاں گزری، میں نے سنا کئی منافق بے ایمان ان پر آوازیں کس رہے تھے، مسلمان بیٹیاں گزرتی ہیں، اللہ کے نبی پردہ نہیں ہوتا، کافر بے ایمان باتیں کرتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ ان سے کہیں برقعے کیا کریں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ مسلمان عورتوں سے کہیں چادریں کیا کریں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی گھر والیوں سے کہو کہ چادریں کی۔ اے میرا عمر تو کہنے آ گیا، تیری بات بڑی اچھی، تیری بات میرے دل کو پسند، میں کروں کیا؟ جب تک میرا رب نہ کہے عائشہ کو چادر دو، میں چادر کیسے دے دوں؟ جب تک میرا رب نہ کہے فاطمہ کو چادر دو، میرا عمر میں کیسے چادر دے دوں؟ جب تک میرا رب نہ کہے زینب کو چادر دے دو، میں کیسے چادر دے دوں؟ اور جب تک میرا رب نہ کہے مدینے کی ساری مسلمان عورتوں کو چادر دے دو، میرا عمر تیری بات تو سونے کے لکھنے کے قابل ہے، لیکن میں کروں کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میری تو زبان پر بھی اس کا پہرا ہے، میرے کانوں پر بھی اس کا پہرا ہے، میرے ہاتھوں پر بھی اس کا پہرا ہے۔ میرا عمر جب تک وہ مجھے حکم نہیں دیتا میں پردے کا آرڈر نہیں دے سکتا۔ دونوں باتیں جبریل آئے، اور جبریل کیسے آیا؟ جبریل آ کے کہنے لگا آمنہ کے لال، اللہ کہتے ہیں اعلان کر دو یا ایوہ النبیو، اے میرا نبی، کل کہہ دے لے ازواجک، اپنی بیویاں نو، و بناتک،
اپنی بیٹیوں کو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک تیرا کلمہ پڑھنے والی جتنی